رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں، اور اس میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی تھی، اور اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا تھا، اور تمہیں تمام جہان والوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی تھی۔ اب اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتیں یاد کروانا شروع کی۔ پہلی نعمت جو انہیں یاد کروائی گئی، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کہا یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا کی تھی، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کیا اور سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ نکالا۔ یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی دوسری نعمت یاد کروائی کہ جب انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ توبہ قبول جس طرح سے ہوئی اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ 70,000 یہودی ایک ہی دن میں قتل ہوئے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد تیسری نعمت اللہ نے یاد کروائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم کے لوگ کوہ طور پر گئے تو انہوں نے کہا ہم ایمان تب لائیں گے جب اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اے موسیٰ، تیری بات کی تصدیق ہم تب کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پہ موت طاری ہوئی۔ اللہ نے ایک بجلی چمکائی ایسی کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے، وہ ایک بجلی کو نہیں دیکھ سکے تو وہ اللہ رب العالمین کو کہاں دیکھتے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سب کے سب مر گئے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ جن ساتھیوں کو میں لے کر آیا تھا، جب وہ واپس میرے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ پہلے ہی ایمان لانے میں کمزور ہیں، تو میں اس بات پر انہیں کیسے قائل کروں گا؟ اے اللہ تو ہم پر رحم کر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ہم نے موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ تیسرا انعام اللہ نے ان پر کیا، یعنی یہ غلطیاں کرتے گئے، اللہ انعام دیتا، یہ اس انعام کا غلط استعمال کرتے، پھر یہ توبہ کرتے، اللہ پھر انہیں معاف کرتا۔ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں بے شمار انعامات سے نوازا، لیکن پھر یہ باغی اور سرکش ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت تھا کہ پوری زمین پر اگر کوئی حکومت نظر آتی تھی تو وہ ان یہودیوں کی حکومت تھی۔
اللہ کے لاڈلے تھے۔ اللہ خود کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی بات چلتی تھی۔ آگے اللہ رب العالمین پھر انہیں مزید نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ انہیں نعمتیں ہی یاد کروا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر تم بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، جو اللہ نے تم پر انعام کیے ہیں، تو تم پر بھی اسی طرح عذاب آئے گا جیسے اللہ کی لاڈلی قوم پر آیا تھا۔ وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی اولادیں تھیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا تو اس عذاب نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو کوئی بھی ناشکری کرنے والا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا۔ ایک بادل کا جب بہت زیادہ گرمی ہوئی، دھوپ پڑی، جب یہ وہاں سے نکلے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو اللہ رب العالمین نے ایک بادل کا ان پہ سایہ کر دیا، وہ سایہ ان پر رہا۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے، جہاں تپتی دھوپ ہو، انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہ ہو، وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے بادل آ جائیں اور جو سایہ کیے رکھیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جو ان کا کھانے پینے کا مسئلہ تھا کہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا ان پر من و سلویٰ کو۔ من ایک پانی کی طرح کی چیز ہوتی تھی لیکوڈ فارم میں، جو رات کو برس جاتی درختوں کے اوپر، اور وہ ایک میٹھا دانہ بن جاتی تھی، جسے یہ کھا لیتے تھے آرام سکون سے اتار کر۔ جیسے آج کل شبنم پڑتی ہے نا، وہ شبنم تو ایک بالکل پانی ہوتا ہے، یہ جو من ہے یہ ایک میٹھی چیز تھی، لیکوڈ کی فارم میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی درختوں پر گر جاتی، اور پھر یہ درختوں سے اٹھا کے اسے کھا لیتے تھے۔ یہ ان کا میٹھا ہو جاتا تھا من۔ اور سلویٰ ایک پرندہ تھا جو چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا، بالکل نرم و ملائم سا پرندہ، مزیدار اس کا گوشت تھا۔ اس پرندے کے جھنڈ ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ ان پرندوں کا شکار کر کے آرام سکون سے وہ پرندے کھاتے تھے۔ کئی ٹائم تک، کئی عرصے تک یہ من و سلویٰ ان کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا، اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اللہ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یعنی من بھی مل گیا، سلویٰ بھی مل گیا، بادل کا سایہ بھی ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ نہ کوئی محنت مشقت کی ضرورت، پرندوں کے جھنڈ آ کر بیٹھ جاتے ہیں یا آرام سے پکڑ لیتے ہیں اور انہیں پکا کے کھا لیتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی انہوں نے جب اس ان انعامات کی ناشکری کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں من و سلویٰ نہیں چاہیے، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ من و سلویٰ نہیں چاہیے، ہم تو یہ کھا کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں تو ساگ چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دالیں چاہیے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی کہ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم من و سلویٰ نازل کر سکتے ہیں تو ہم انہیں ساگ، پیاز، دالیں، چاول، گندم یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ فرما رہا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی جان پر ناشکری کر کے ظلم کیا۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے شریعت میں۔ ناشکرا بندہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ ناشکرے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ جس چیز کا انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اس چیز کو مزید بڑھا دیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت کے مل جانے کے بعد جب بندہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے بھی بڑھ کر ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس نعمت سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ پھر اسے مزید عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ اللہ کا جو میزان ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنا اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ جس چیز کا آپ نے شکر ادا کیا اللہ نے اس چیز کو مزید بڑھا دیا، اور جس چیز کی ناشکری کی آپ کو اس چیز میں کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ نے اولاد کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ اس میں مزید برکت دے گا۔ آپ نے مال کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ مزید دے گا۔ ہر چیز میں شکر ادا کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ شکر کا جو معاملہ ہے یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ شکر جو ہے وہ چوائس نہیں ہے کہ ہم نے دل کیا تو کر لیا، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ملتا ہو۔ ایسے بھی کئی اعمال ہیں نا کہ جن کے کرنے کا ثواب ہے، نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نے فرض نمازیں پڑھ لی، سنت پڑھ لی، اب نوافل آپ پڑھتے ہیں، ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، فرض زکوٰۃ ادا کر دی، نفلی صدقہ کرو گے تو اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن شکر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ شکر کرنا ہی کرنا ہے، شکر کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر شکر نہیں ہے وہ اپنی فطرت سے ہی ہٹا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا آغاز بھی شکر سے کیا۔ ان بنی اسرائیل کا جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا نا، ناشکری۔ تو اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا، قرآن کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رب ہے۔ تو یہ شکر بہت بڑی چیز ہے۔ شکر اتنی بڑی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھا لو تو کیا کرو؟ اللہ کا شکر۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ جو شکر ہے اس کو اپنی زندگی میں کوٹ کوٹ کے شامل کر لیں۔ شکر ہم اپنے رب کا ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین اس لیے ہمیں خود وہ الفاظ دیتا ہے جس سے اپنے رب کو یاد کیا جائے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ شکر اتنی ضروری چیز ہے کہ انسان کم از کم 3 بار تو کھانا کھاتا ہے نا دن میں، 3 ٹائم کھانا کھائے گا۔ اب اس کھانا کھانے کے بعد بھی شکر ہے، کھانا ملنے پر بھی شکر ہے، اور 5 وقت کی جو نماز فرض ہے، ہر رکعت میں ٹوٹل فرض رکعتیں بھی 17 ہیں ایک دن کی۔ ہر رکعت میں انسان اپنی رکعت شروع ہی کہاں سے کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی، اس کو اللہ نے بڑے انعامات سے نوازا انہیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ آج ہم بھی جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں
اب اللہ کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں ہم پر، جیسے جیسے بندہ ان انعامات کی ناشکری کرتا چلا جاتا ہے ان چیزوں سے ہاتھ دھوتا چلا جاتا ہے، وہ سب چیزیں اس سے چھنتی چلی جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ جب تک انسان کے پاس ہونا چیز تو اسے قدر نہیں ہوتی، یہ حقیقت بات ہے۔ جو چیز پاس ہونا انسان کے موجود ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور اس قدر کے بھلانے کا بہت نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے دل کو ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکاتا ہے، 1,00,000 مرتبہ دل دھڑک رہا ہے، کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ جب دل کی دھڑکنیں رکنے لگتی ہے نا پھر قدر پتہ چلتی ہے، پھر جب لاکھوں کروڑوں بندے کا لگتا ہے اور ہاسپٹل میں جا کے گرا ہوتا ہے اور آکسیجن لگ رہے ہیں، مصنوعی سانس لگ رہے ہیں، اور پھر رشتہ دار اکٹھے ہو رہے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، سارا سب کچھ وہیں جب لگ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یار یہ کتنا بڑا کام تھا جو خود مخود ہو رہا تھا، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو شکر ہے یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح کرتا رہے۔ الحمدللہ کی تسبیح شکر کا ایک حصہ ہے، مکمل شکر نہیں ہے۔ الحمدللہ پڑھنا شکر کا ایک حصہ ہے۔ مکمل شکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم ہر وقت شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ جو انعامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے استعمال کرنا، اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا۔ اگر انسان ٹانگوں سے چل کر کسی نیکی کی طرف جاتا ہے، نیک کام کی طرف چلتا ہے تو یہ ٹانگوں کا شکر ہے۔ اگر وہ آنکھوں سے کسی قرآن کو دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، بیان سنتا ہے تو یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ زبان سے رب کے کلمات ادا کرتا ہے، یہ زبان کا شکر ہے۔ اور کوئی بندہ الحمدللہ کی تسبیح تو کرتا رہے لیکن اپنے اعضاء سے نافرمانی کرے، جیسے کوئی بندہ ہمیں گفٹ دے، اب اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار اس گفٹ کو استعمال کیا جائے، یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ جو میں نے اس کو گفٹ دیا ہے اس کی قدر کرے، اسے استعمال کرے صحیح جگہ پر۔ اور اگر آپ اس گفٹ کا استعمال غلط جگہ پر کرو، پھر چاہے آپ اس بندے کو جتنا مرضی کہتے رہو کہ یار تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ تحفہ دیا، کوئی بندہ چاقو گفٹ کرتے اور بندہ اس کا غلط استعمال شروع کر دے، اور جس نے چاقو گفٹ کیا اس کو کہے تیرا شکر ہے تو نے مجھے چاقو دیا، وہ کہے گا وہ بدبخت تجھے چاقو اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو لوگوں کو نقصان پہنچائے، چاقو تو اس لیے دیا تھا تاکہ تیرے کچن میں کام آ جائے، پھل فروٹ کاٹ لے، تو اس مقصد کے لیے دیا تھا۔ تو وہ شکر نہیں ہے جو زبان سے انسان کرتا رہے اور عمل میں اس کے نظر نہ آئے۔ شکر یہ ہے کہ جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، 576 میگا پکسل کا کیمرہ لگایا اللہ نے، 576 میگا پکسل کا کیمرہ۔ آج کے جو ہائی کلاس کیمرے بھی ہیں انہیں بھی ہماری آنکھ پاس کرتی ہے، انسان کی آنکھ۔ یعنی انسان جدید سے جدید کیمرہ بنا لے لیکن اس کیمرے کو پاس کون کرے گا؟ انسان کی آنکھ بتائے گی یہ کیمرہ کلر صحیح دکھا رہا ہے یا نہیں، ڈیٹیل صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ یعنی یہ انسان کی آنکھ تو سلطنت پہ بیٹھی ہے، تو یہ انسانی آنکھ اتنی قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان اس سے وہی دیکھے جو رب نے حکم دیا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو دیکھے، اچھی چیزوں کو دیکھے، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ اور اگر کوئی اس آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے پھر چاہے وہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا رہے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے ناشکری کر رہا ہے،
اس کو مزید ایسے سمجھ لیجئے، کل قیامت کے دن زبان تو بند ہو جائے گی نا، کیا خیال ہے؟ اللہ زبان کو تو تالا لگا دے گا، جو بہت زیادہ آج بولتی ہے، زبان ہو جائے گی بند، پھر کیا بولے گا؟ اعضاء بول کر بتائیں گے، آنکھیں بتائیں گی کہ اے اللہ اس نے تیرے شکر والے کام کیے یا نہیں کیے، ہاتھ بتائیں گے، کان بتائیں گے، ٹانگیں بتائیں گی، جسم کا ایک ایک اعضاء بول کر بتائے گا کہ اے اللہ اس نے تیرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ آنکھیں، کان، جسم کے اعضاء بولیں، تو شکر انسان کے جسم سے نظر آتا ہے، صاف واضح پتہ چلتا ہے یہ بندہ شکر گزار ہے اور یہ شکر گزار نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک واضح صاف ستھرا بیان نازل فرما دیا شکر کے حوالے سے، جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں مزید دے گا، مزید عطا کرے گا۔ اب مزید اللہ کیا دے گا؟ صرف یہاں مال کی بات نہیں ہو رہی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تمہیں مزید بڑھا دے گا۔ اللہ کس چیز میں بڑھائے گا؟ جس چیز کا تم شکر ادا کرو گے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے اپنے مال کا، اللہ تمہیں مال میں بڑھا دے گا۔ عزت کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں عزت میں بڑھا دے گا۔ رزق کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں رزق میں بڑھا دے گا۔ اب کچھ لوگ رزق کو بھی صرف یہی، جس کی دیہاڑی اچھی لگ جائے وہ کہتا ہے رزق آ گیا، جس کو پیسے اچھے مل جائیں وہ کہتا ہے رزق آ گیا۔ یہ پیسے، مال، یہ رزق کا ایک حصہ ہے، مکمل رزق نہیں ہے۔ یہ تو رزق کا ایک بہت ادنا چھوٹا سا حصہ ہے، مال کا آ جانا، یہ مال مل جانا۔ رزق کیا ہے؟ انسان کا اپنا وجود رزق ہے، انسان کی اولاد رزق ہے، انسان صحیح سلامت چل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، رزق ہے۔ اللہ نے اسے معاشرے میں جو عزت دی ہے وہ بھی رزق ہے، وہ مسلمان ہے، امت محمدیہ میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کا اس پر احسان ہے اور یہ بھی رزق ہے۔ یہ سب چیزیں رزق ہیں، تو کسی ایک چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہونا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں رزق ہیں۔ ان سب چیزوں کا انسان کو حد سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، کہ اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو میں بتا رہا تھا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، مزید بڑھا دیں گے، مزید دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے تو جب ان کی ایک صحابی کے ساتھ پارٹنرشپ کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ ملا رہے تھے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی گھر تو نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے وہ تو بیچارے پہلے ہی بچا کے، جان بچا کے مکہ سے بھاگے ہیں، نکلے ہیں اور مدینہ میں پہنچے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے رہائشی تھے اصحاب، ان سے کیا کہا کہ ہر ایک صحابی ایک مہاجر صحابی کی ذمہ داری لے لے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ایک صحابی کو جوڑا گیا، اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک گھر ہے، آدھا گھر تمہیں دے دیتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو، جو تمہیں پسند ہے بتا دو۔ جب ساری بات وہ صحابی کر چکے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کہاں ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دو کہ بازار کا راستہ کون سا ہے۔ بازار جانا شروع کیا، تجارت شروع کی، سامان خریدا، کچھ اسے بیچ دیتے، کچھ اصولوں پر کام کیا۔ ان میں اصول یہ تھے، ایک اصول تو یہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ سٹاک نہیں رکھتے تھے، 3 دن کی، تیسرے دن کی شام ہوئی تو مال بیچ دیا۔ ایک مرتبہ 1000 اونٹ لیے، تیسرے دن کی شام ہو گئی، اونٹ سیل ہونے میں نہیں آئے، بکنے میں نہیں آئے، تو اس میں بھی
جو جب اونٹوں کا سودا ہوا وہ پوری قیمت میں ہوگا، یعنی تیسرے دن کی شام تک بھی کوئی پروفٹ منافع نہیں مل رہا تھا، پوری قیمت میں سودا ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سودا ہوا تو میں نے کہا اس سے کہ بھائی میرا تیرے ساتھ اونٹوں کا سودا ہوا، ان کی لگاموں کا سودا نہیں ہوا، یہ لگامیں مجھے دے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے وہ لگامیں لے لی، جب اس سے وہ لگامیں لے لی، اونٹ دے دیے، تو وہ لگام بھی ایک لگام 1 دینار کی بیچ دی میں نے، سیل ہو گئی، تو وہ 1000 دینار مجھے اس میں بھی بچ گیا، یعنی اللہ نے مجھے اس میں بھی روزی دے دی۔ جو اونٹ پوری قیمت میں گئے تھے ان کی لگامیں بیچ کر 1000 دینار بچ گیا۔ تو ان کا اصول کیا تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس وجہ سے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے، جو مال کماتے تھے جتنا پرافٹ منافع ہوا آدھا لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتے، پھر آدھا اپنے گھر لے جاتے۔ گھر بھی بعد میں جاتے تھے، پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے کہ یہ آدھا مال اللہ کی راہ میں نے دیا، اور آدھا مال اپنے گھر لے جاتے۔ اور آج عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، ان کی تجارت کے اصول کیا کمال تھے۔ تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب مال کا شکر کیا ہے کہ اس میں سے خرچ کیا جائے۔ اے اللہ تو نے ہی مجھے دیا ہے اور میں تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، لگا رہا ہوں۔ مال کا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے، اور اللہ آگے فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، شکر ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر ہمارا سخت عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ تو اس انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ حال احوال پوچھنے آیا نا، اس کو یہ نہیں کہنا بس جی ٹھیک ہے، بس گزارا ہے، چل ہی رہا ہے، بس ٹھیک ہے، نہیں، اسے کہیں شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے 2 وقت کا کھانا نصیب کیا۔ اور بھائیو، اصل رزق ہے ہی کھانا، کیا خیال ہے؟ روٹی ہے جو 2 ٹائم کی مل جائے، باقی سب کو شوربہ سمجھا کرو۔ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنے بھی لین دین ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ شوربہ ہیں بھائی۔ اصل چیز کیا ہے؟ جو 2 وقت کی روٹی کھا لی ہے، اللہ نے جسم میں لگا دی ہے اور آپ نے خیر خیریت سے ہضم کر لی، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو روٹی مل گئی اور آپ نے وہ کھائی اور وہ آپ کے ہضم ہو گئی، کھپ گئی۔ میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو، اللہ کی قسم، جو روٹی نہیں کھا سکتے، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں لیکن روٹی نہیں کھا سکتے، وہ مرچ ذرا سی ان کے اندر چلی جائے تڑپ جاتے ہیں۔ وہ پھیکا کھانا، پھیکے چاول، وہ چیز کھائیں تو وہ ان کو ہضم ہوتی ہے۔ تو یہ روٹی کا کھا لینا، اس کا ہضم ہو جانا، الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، کتنا؟ احد پہاڑ جتنا، 5-6 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ، احد پہاڑ جتنا سونا ہو، تو میں کیا کروں گا؟ تیسرے دن کی شام سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تیسرے دن کی شام سے پہلے۔ مزاج کو سمجھیں دین اسلام کی، کہ مزاج کیا ہے دین اسلام۔ دین اسلام کا مزاج جوڑنے والا تو ہے ہی نہیں، جوڑنا اتنا سمجھ آتا ہے اب شریعت کے مزاج سے کہ ہم 1 سال کا جوڑنا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اور وہ جوڑنا بھی کیسا ہے کہ انسان ایک جاب کر رہا ہے، کہیں لگا ہوا ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ کل کو جاب جاتی ہے تو گھر بالکل بیٹھ جائے گا، خرچے بند ہو جائیں گے۔ اس حساب سے وہ 1 سال کا جوڑ سکتا ہے کہ اس اپنا ڈیلی کا خرچ دیکھ لے، ماہانہ خرچ دیکھ لے، اس حساب سے وہ اپنا 1 سال کا جوڑ لے۔ یہ جمع کرنے میں نہیں آئے گا، یہ 1 سال کا جوڑنا جو اپنے اخراجات، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آج آپ کی جاب لگی ہوئی ہے، چلی جاتی ہے،
آپ کے پاس کم از کم اتنا ہو کہ 7-8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ جو آپ کا منتھلی خرچہ ہے اس حساب سے اپنا بنا کے حساب اتنا ہو کہ وہ اگر آپ کی 7-8 مہینے دوبارہ جاب نہ بھی لگے تو گھر والے بالکل بھکاری نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دین اسلام کا طریقہ کار ہے. دین اسلام میں سب اصول موجود ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، ان پر خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے. خرچ جو کرنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے باہر والوں پہ کرنا ہے، باہر والوں کا نمبر بعد میں ہے. جب کوئی خرچ کرنے کا بیان سنتا ہے نا اس کے مائنڈ میں سب سے پہلے یہی آتا ہے اپنے گھر کو چھوڑو باقی سب کو نواز دو، غریبوں یتیموں مسکینوں کو نواز دو. نہیں میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی بڑی تفصیل سے بتایا سب سے پہلا حق انسان کا اپنا ہے. اللہ نے دیا ہے، اچھا کھاؤ اچھا پہنو، نظر آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے مال دیا تو تم پہ نظر بھی آئے بھائی، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے. پہلا حق اپنا ہے جس کو بندہ بھول ہی جاتا ہے. اور بھائی یہ بھی ایک وجود ہے نا، یہ بھی تو ایک انسان ہے، یہ بھی تو ایک جسم ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ 3 صحابہ تھے نا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھ سے بڑھ کے پرہیزگار ہو گئے ہو؟ میں اللہ کا تم سے زیادہ شکر ادا کرنے والا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، میں اپنی ازواج کو بھی وقت دیتا ہوں اور اللہ کو بھی وقت دیتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. تو سب سے پہلا حق انسان کا اپنا ہے. پھر اس کے بعد انسان کے گھر والوں کا حق ہے، اس کے ماں باپ کا، اس کے بیوی بچوں کا. ان پہ صدقہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت سے پیار سے اپنی بیوی کو ایک پانی کا گلاس پلا دے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں مزید دے گا. یہ اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو اپنی اولاد پہ خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا راستہ ہے. رضا نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. اس نیت سے جب خرچ کرو گے تو اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرنا صدقہ ہے. تو پہلا اپنا حق ہے، پھر اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی اولاد کا، ان سب کا حق ہے، ان پہ بھی صدقہ. پھر اس کے بعد لوگ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے نا سیدھا جمپ لگاتے ہیں غریبوں مسکینوں یتیموں، چلو بھائی مدرسے میں دے دیے، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے. نہیں، اس کی بھی ترتیب آئی ہے. اس کے بعد سب سے پہلا حق ہے گھر والوں کے فوراً بعد رشتہ داروں کا. اس میں دیکھو یہ کیا بھائی، بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، بڑا کچھ بنایا جا رہا ہے، غریبوں میں 1,000 راشن کے پیک تقسیم ہو رہے ہیں، اور دیکھنے والا کہہ رہا ہوتا ہے یار اس کا بھائی تو بڑا غریب ہے، وہ تو اپنے گھر کا بل بھی نہیں بھر پاتا، اس کے اپنے بھائی کا تو یہ حال ہے اور یہ غریبوں میں راشن بھی تقسیم کر رہا ہے، ماشاءاللہ دیکھو یار اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہے، اور اس کو دیکھو. بھائی اس کو دو. ان غریبوں سے پہلے اس غریب بھائی کا حق ہے، اس غریب بہن کا حق ہے جو مر رہی ہے، اس غریب رشتہ دار کا حق ہے جس کو اللہ نے رشتہ بنایا ہے. کوئی خود سے تو بندہ نے طے نہیں کیا، اللہ نے رشتہ بنایا. اس کے بعد آتا ہے رشتہ داروں کا حق. یہ ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ شکر سے دوری ہے. ہم شکر سمجھتے ہیں الحمدللہ کی تسبیح پکڑی، الحمدللہ الحمدللہ کیے جا رہے. جو شکر مال کا شکر یہ ہے کہ اسے لگایا جائے، جہاں جس کا حق ہے اس کو ادا کرو. اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں احادیث کے ذریعے. اب کوئی فرشتہ آ کر زبردستی ہاتھ پکڑ کے یہ کام نہیں کروائے گا، بلکہ ہم نے اپنی عقل و شعور سے یہ کام کرنا.
ہاں پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کے بعد ہمسائے کا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہے، پیاسا بیٹھا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کا 1500 2000 کا بل آیا، اس کے پاس وہ بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، گیس کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہم وہ 4 محلے چھوڑ کر غریب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی غریب نہیں ملتا جس کو ہم دیں۔ بھائی یہ ہے نا، ان کو دو۔ سب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بتلائے کہ ہمیں ڈر ہوا کہیں وراثت میں بھی ہمسایوں کو نہ رکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ہماری وراثت میں بھی ہمسایوں کے حقوق نہ ڈال دیں کہ وراثت میں سے بھی تم انہیں حصہ دو۔ اتنے حقوق ہیں ہمسائے کے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے شکر گزاری کے اپنے قریبی لوگوں کا خیال کرنا، ان پر خرچ کرنا۔ تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں مزید دے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے انہیں بہت چیزوں سے نوازا، بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، اللہ رب العالمین نے پاک رزق دیا، رہنے کی جگہ دی۔ انہوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں ان نعمتوں سے، اے اللہ ہمیں تو وہی چاہیے، پیاز، ساگ، لہسن، ادرک، دالیں، یہ چیزیں۔ اللہ نے پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اس بستی میں اتر جاؤ، یہاں تم خود ہی کھیتی باڑی کرو، خود ہی محنت کرو، لگے رہو، پھر اگر ذلت ہی چاہیے تو پھر تمہیں ذلت ہی ملے گی، جاؤ۔ اللہ نے انہیں اتار دیا، انہوں نے کھیتی باڑیاں شروع کی، آج تک وہی سب چل رہا ہے۔ اگر یہ اس وقت ناشکری نہ کرتے تو آج تک من و سلوہ ہمارے لیے اللہ اتارتا رہتا، نازل کرتا رہتا۔ تو ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان سے اپنی سب نعمتیں چھین لی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔